الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق اللہ العظیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اور اگر ہم ان کو چکھائیں. اذاق یذیق، چکھانا. کس کو؟ الانسان، انسان کو. منا، اپنی طرف سے، میری طرف سے. رحمتاً، رحمت. اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی نعمت کا مزہ، ذائقہ چکھائیں. کیا مطلب؟ رحمت دے دیں ان کو، کسی رحمت میں مبتلا ہوں یہ. اور وہ ہم ہیں اکثر رحمتوں میں، نعمتوں میں اللہ کی. یہاں ان آیات میں انسان کی ایک فطرت کہ یہ جلد باز ہوتا ہے اور چیزوں کو جلدی مانگتا ہے. جلدی ہو، کیوں نہیں ہوتا جلدی؟ اور جب کوئی تکلیف ہو تو اس پر مایوس ہونے والا. یہ اس کی مذموم صفتیں ہیں انسان کی، وہ بیان کی جاتی ہیں کہ ایک تو جلد باز ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر نہیں کر سکتا بلکہ اس پر وابلہ مچانے والا ہوتا ہے. تو ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاء، اگر ہم اس کو چکھائیں نعمتیں تکلیف کے بعد. مست ہو، جو اس کو پہنچی ہیں. یعنی ذرہ کی صفت کیا ہے؟ مست ہو، ایسی تکلیف جو اس کو پہنچی ہے، اس کے بعد اگر ہم اس کو نعمت دے دیں تو کیا ہوتا ہے یہ؟ انہو، بے شک یہ، لیئوس. جی آگے چلا گیا میں. ہاں جی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم اپنی طرف سے انسان کو رحمت کا ذائقہ چکھائیں. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، ثُمَّ پھر نَزَعْنَاهَا، نَزَعَ يَنزَعُ کے معنی کھینچنا، واپس لینا. منہ، اس سے. کوئی رحمت اس کو دے کر واپس لے لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہو لیئوس. یئوس یہ فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور کفور کفران سے ہے، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. لیئوس تو یہ زیادہ مایوس ہونے والا، زیادہ ناشکرہ ہوتا ہے. یعنی انسان کی کیفیت جو میں نے بتائی کہ جب اس کو کوئی رحمت پہنچتی ہے اور پھر وہ چھن جاتی ہے تو مایوس ہونے والا ہوتا ہے. اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا ہو؟ تکلیف ہٹائی جاتی ہے، پہنچتی ہے تو پھر فخر کرنے والا ہوتا ہے. اگلی آیت میں آتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا. اللہ معاف فرمائے، بھول جاتا ہوں میں نے کیا کہا اور کیا کہنے لگا ہوں ابھی، اس لیے وہ ہو گیا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور
جب ہم اس کو چکھا لیتے ہیں نعمتیں، بعد ذرا نعمت بعد ذراء، تکلیف کے بعد، مست ہو کہ وہ اس کو پہنچی ہو، یعنی اس کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد نعمت اس کو چکھائیں، تو لیقولن، تو یقیناً یہ کہے گا کہ ذہب السیئات عنی، کہ مجھ سے برائیاں چلی گئی، تکلیفات ختم ہو گئی۔ انہو، بے شک یہ، لفرح، یہ فاعل کے وزن پر یہ بھی مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ خوشی منانے والا، فخور، بہت زیادہ فخر کرنے والا ہے۔ یعنی یہ انسان کی ایک کمی ہے کہ اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے، آئندہ کا کی سوچ نہیں رکھتا، حال میں مست ہے۔ جو حال اس کا اس وقت کا ہوتا ہے اس میں مست ہوتا ہے۔ جب اس وقت اس کو کچھ نعمتیں مل جائیں، دولت مل جائے، اچھی صحت مل جائے، تو پچھلا دور یہ بھول جاتا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا، اور پھر جب مل جائے تو آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا نہیں سوچتا۔ یہ آئندہ کا بھی نہیں سوچتا، پہلے کا بھی نہیں، پچھلے کا بھی نہیں سوچتا۔ اس کی ایک بری صفت ہے کہ حال میں، اپنے حال کے جو اس وقت کا جو حال ہے اس کا، اس پر مست ہوتا ہے، اسی پر یہ خوشیاں مناتا ہے، اور جلد باز بھی ہے۔ اس لیے پچھلی آیت سے اس کا رب بھی یہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہے، آتا کیوں نہیں ہے۔ تو یہ عام انسانوں کی یہ کیفیت ہے کہ پچھلا کچھ مل جائے، تکلیف کے بعد کوئی راحت مل جائے، تو پھر اس راحت پر کیا ہوتا ہے، کہتا ہے برائیاں اب ختم ہو گئی، اب نہیں آئیں گی، اب برائیوں کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ حال ہی میں یہ مست ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچ جائے تو پھر یہ کیا کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا مجھ سے، پچھلی نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے، آئندہ کیا کرنا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگ، یہاں استثناء ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو یہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں۔ یہ اپنے ماضی کو بھی نہیں بھولتے، اس سے بھی سبق لیتے ہیں، ماضی ہوتا ہے سبق لینے کے لیے، اور آئندہ کو بھی نہیں بھولتے کہ اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور آئندہ سے مراد پورا آئندہ ہے، موت سے پہلے پہلے ہی نہیں، کیونکہ موت کے بعد بھی آئندہ ہے۔ مستقبل جس کو کہتے ہیں، برائٹ فیوچر جس کا بنانا ہو، مستقبل بنانے کے لیے موت سے پہلے پہلے کی سوچ ہوتی ہے، اور فیوچر تو ہمارا اصل مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا، الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ صبر، صبر یصبر کے معنی روکنے، باندھنے، اس معنی میں آتا ہے، لیکن اصطلاح میں صبر یہ گویا کہ ایک خلاصہ ہے دین کا، لیکن ہم تو صرف صبر اس کو کہتے ہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر برداشت کرنے کو ہی صبر کہتے ہیں، لیکن صبر کے 3 مختلف صورتیں ہیں کہ صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ عند الابتلاء۔ کہتے ہیں صبر اپنے آپ کو روکے رکھنا اللہ کی اطاعت پر، کہ اطاعت میں آپ لگے ہوئے ہیں تو اس پر قائم رہنا، اور صبر عن المعصیہ، کوئی اللہ کی نافرمانی سامنے آ رہی ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر علی الطاعہ ہے، صبر عن المعصیہ ہے، علی اور عن کا، معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور کوئی تکلیف اس میں آ جائے تو اس کو برداشت کرنا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام صبر ہوتا ہے، اور اسی صبر کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب دے دیتا ہے۔ باقی کے تو بارے میں آتا ہے کہ اتنی نیکیوں کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے، یہاں بغیر حساب، بے حساب دے دیتا ہے۔ جس کو اللہ بے حساب دے کہے تو اس کا ہم کوئی حساب تو نہیں لگا سکتے، ہے نا۔ تو یہ صبر اس مجموعے کا نام ہے کہ صبر علی الطاعہ ہو، کہ نیکی کا کام اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، صبر عن المعصیہ، کوئی نافرمانی کا کام ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، صبر عند الابتلاء، کہ کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ تو میں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال سے مراد
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ ہیں، نیک اعمال کرتا ہے، تو اولئک لہم، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے مغفرتن، بخشش ہے۔ یعنی ایسے آدمی بالکل معصوم بھی تو نہیں رہ سکتا نا، کہیں نہ کہیں کوتاہی، کمی، غلطی تو ہوتی ہی رہتی ہے انسان سے، تو ان کے لیے ایسی کوتاہیاں اگر پھر اس سے کوئی ہو جائے تو ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ، کہ شاید آپ، لعل رفع مشبہ بالفعل ان و ان وغیرہ کے ساتھ آتا ہے، لعل وہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، لعلک، شاید کہ آپ، تو یہ لعل کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے یہاں مفسرین اس کو کہتے ہیں نفی انکاری، کہ نفی کے معنی میں ہے اور انکار کے معنی ہے، آپ تو کبھی ایسا نہیں کریں گے، آپ تو کبھی ایسا نہیں کریں گے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ، کہ شاید کہ آپ، تارکن، ترک یترک، چھوڑ دینے ہیں، فاعل کا صیغہ ہے، تارکن، چھوڑنے والے ہیں، بعض ما یوحا، بعض ان چیز کو جو وحی کی گئی تمہاری طرف، وَذَائِقٌ، ذاق یذیق، تنگ ہونا، اور تنگ ہونے والے ہیں، بھی اس سے، صدر کا، تمہارا دل۔ یعنی یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ کا ایک خاص مطالبہ یہ تھا کہ بھائی آپ کا قرآن، آپ جو قرآن لے کے آئے ہیں اس میں ہماری بتوں کے بارے میں بہت کچھ برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ ہم آپ کی مانیں، کچھ آپ ہماری مانیں، تو اس قسم کا او بدل ہو، یا قرآن کو بدل لیں، یا کچھ چھوڑ دیں اس کو، یا دوسرا قرآن لے کے آئیں، اس قسم کا ان کا مطالبہ تھا۔ اور پھر جب کبھی ایسی بات آتی تو مختلف قسم کے باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ جادوگر ہیں اور مجنون ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو کیا ان وجہ سے، کیا ان کی باتیں مان کر جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ بتوں کے بارے میں جو برائیاں ہیں کبھی اس کو چھوڑ دیں گے آپ؟ یا وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں چھوڑ دیں تو آپ ان کی بات پر وہ چھوڑ دیں، یا کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو کیا آپ اس اللہ کے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں گے؟ لعلک، یا اس سے آپ تنگ دل ہو جائیں گے؟ تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ناممکن تھا اس کی تبلیغ کو چھوڑنا، یا قرآن کے بعض احکامات کو چھوڑنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ناممکن بات تھی، تو اس سے تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر ان چیزوں کے اوپر، جب چھوڑنا نہیں ہے تو ان کی باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، نہیں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے، بعض الذی ما یوحا، بعض اس چیز کو جو وحی کی گئی تمہاری طرف، وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرَكَ، اور اس سے تمہارے دل تنگ ہو جائیں، کس بات سے، کس وجہ سے، ایسا کیوں کہ ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز، کیوں اس کے اوپر خزانہ نہیں اترتا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو یہ بھی ان کے مطالبات میں سے ایک تھا کہ یہ نبی ہے اگر، تو اس کے ساتھ خزانے کیوں نہیں آئے ہیں؟ اگر نبی خزانے بھی لا کر تقسیم کرتا کہ یہ لے لو اور مسلمان ہو جاؤ، تو پھر تو مادیت کی طرف دعوت ہوتی نا، اللہ کی طرف دعوت تو نہیں تھی، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کس چیز طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے کامیاب کرنے کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، یہ دنیا کے اس ریل پیل دولت کی اور چمک دمک کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، تو کہتے یہ اگر نبی ہے تو اپنے ساتھ خزانے لے کر کیوں نہیں آتا کہ جو لوگوں میں تقسیم ہو جاتے وہ خزانے، اور پھر لوگ مسلمان ہو جاتے، تو مقصد ہی فوت ہو جاتا اگر خزانے لے کر آتا۔ اگر نبی خزانے لے کر آتا اور لوگوں میں تقسیم کر کے لوگوں کو مسلمان بناتا تو پھر خزانے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ کو، پھر تو ایسے ہی مسلمان کر دیتا ساروں کو، پھر تو دنیا میں انسان کے پیدائش کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا نا۔ ایسے تو فرشتے بھی ہیں کہ ان میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی نافرمان نہیں ہے، ایسے دوسری مخلوقات ہیں کہ طوعاً و کرہاً ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو انسان کے بطور انسان پیدا ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا،
کہ پیسے دے دیں اور پیسے ساروں میں تقسیم کر دیں، خزانہ تقسیم کر دیں تو اس خزانے کے پیچھے آ جائیں. تو اب تو یہ اللہ کے بندے پھر بھی نہیں ہوئے، خزانوں کے بندے ہو گئے. پھر تو خزانے کے بندے ہو گئے. تو ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ خزانے کیوں نہیں بھیجتا، کنزن خزانہ کیوں نہیں بھیجتا. او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کہا جاتا، کہ اللہ کسی فرشتے کو اس نبی کے ساتھ بھیجتا کہ وہ آ کے ان کی تصدیق کرتا فرشتہ کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے. یا پھر جو مانتا تو اس کو تو شاباشی دیتا، جو نہ مانتا اسی وقت اس کو ٹھیک کر دیتا. تو اب بھی اللہ کے پیغمبر کی بعثت کا کوئی مقصد ہی فوت ہو جاتا. انسان پیدا ہونے کا مقصد ہی، اگر اللہ فرشتے کو بھیجتا ان کے مطالبے کے مطابق، جیسا کہ یہ احمقانہ مطالبہ کرتے ہیں، اس کے مطابق کسی نبی کے ساتھ فرشتہ بھیجتا تو فرشتہ آ کے پٹائی کر کے مسلمان کر دیتا لوگوں کو، یا تصدیق کر کے غیب کی بات ختم کر دیتا، حقائق دکھا دیتا، تو غیب پر ایمان وہ ساری باتیں تو ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارے انسان کو ایک ساتھ ہی مسلمان بنا دے، جیسا کہ پچھلے آیتوں میں آیا کہ سب کو ہی مسلمان بنا دے. پھر اس انسان کے ابتلاء اور امتحان کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا. کسی نبی کے نبی بھیجنے کا وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا. تو ان باتوں سے آپ دل تنگ بھی نہیں کریں گے، آپ کی طرف جو وحی آئی ہے اس کو بھی آپ نہیں چھوڑیں گے. انما انت نذیر، اب یہاں تسلی دی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تنگ دل نہ ہوں ان کی ان باتوں سے، ان باتوں سے آپ مایوس نہ ہوں، دل آپ کا تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. آپ کا کام صرف ان کو خبردار کرنا ہے، باقی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں. نذیر کا پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ڈرانے والا نہیں جو خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ شفقت اور مہربانی سے آئندہ آنے والی مصیبت سے کسی کو بچانے کے لیے ایسے ڈراوے کو تنذیر کہتے ہیں. تو وہ نذیر ہوتا ہے، ایسا ڈرانے والا. واللہ علی کل شیء وکیل، اور مختار ہر چیز پر اللہ ہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، اور اختیار سارے اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہے بس. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور جب ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت، ثم نزعناها، پھر ہم اس کو یعنی اس رحمت کو ہٹا لیں، منہ اس سے، انہ لیئوس کفور، تو یہ یقیناً بڑا مایوس اور بڑا ناشکرہ ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور جب ہم اس کو چکھاتے ہیں ذائقہ نعمتوں کا، یہ دونوں کے لیے چکھانے کا لفظ استعمال ہوا ہے، نعمت چکھانا اور رحمت کا ذائقہ چکھانا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں یہ صرف چکھانے والی باتیں ہوتی ہیں، ذائقہ نہیں دیکھتے ہیں، ٹیسٹ ایسی ہی ہے. اصل نعمتیں تو دنیا میں ہوتی ہی نہیں. اسی طرح جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی تکلیف کا صرف ذائقہ چکھایا جاتا ہے، اصل تکلیف تو بعد میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خواہشیں جو پوری ہوں گی تو دنیا میں کبھی کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اعلیٰ پیمانے پر خواہشیں جو پوری ہوں گی تو وہ جنت میں ہوں گی، اور کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کسی کی خواہشوں کو توڑا جاتا ہے تو پوری طرح یہاں بھی نہیں توڑا جاتا ہے، خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر دوزخ میں توڑا جائے گا. تو وہ ساری چیزیں وہاں ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر اس کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد اس کو نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ، تو یقیناً یہ کہے گا، لَيَقُولَنَّ کون سا صیغہ ہوا یہ پڑھتے ہیں نا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، چلی گئی ہم سے تکلیفیں. اب یہ سمجھتا ہے کہ پھر تکلیفیں دوبارہ نہیں آئیں گی، ساری ختم ہو گئی. انہو، بے شک یہ لفرح، اترانے والا، فخور، فخر کرنے والا ہے، خوشیاں منانے والا اور بڑا فخر کرنے والا ہے. الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. فلعلک تارک،
تو کیا آپ چھوڑنے والے ہیں بعض ما یوحا، یعنی نہیں چھوڑیں گے کبھی اس کو، بعض ما یوحا الیکا، بعض ان چیزوں کو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اوحا یوحی وحی سے، وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ کرنے والے ہیں اس کی وجہ سے اپنے سینے کو، یعنی اپنا دل تنگ ہو جاتا ہے اس سے، ان یقولوا، اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ، کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر کنز، خزانہ، او جاء معہ ملک، یا آیا، یا لولا جاء، کیوں نہیں آیا، معہ اس کی طرف ملک، فرشتہ، انما انت نذیر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر مختار ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اس پر آپ کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ تو صرف خبر